اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے 26ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ خیبر کو کمپلیٹ کریں گے جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی اور ان کے قتل کا واقعہ، جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آمد، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی، زہر آلود بکری کا واقعہ، فدق، وادی القریٰ، تیمہ کے باشندوں کا اسلام قبول کرنا، سریہ ابان بن سعید اور غزوہ ذات الرقہ جو کہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات دوسروں تک بھی شیئر کیجیے۔ منافع بخش علم دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 26 لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے غزوہ خیبر اسٹارٹ کیا تھا تو اسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کریں گے۔ دیکھیں اب خیبر کا جو علاقہ ہے نا وہ مدینہ سے 171 کلومیٹر یعنی 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کی آبادی نا 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ کون سے 3 حصے تھے؟ ایک نزا کا حصہ تھا، ایک حصے کا نام تھا قتیبہ اور تیسرے حصے کا نام تھا شک۔ نزا میں نا 3 قلعے تھے، حسن نائم، حسن صعب بن معاذ، حسن قلعۃ الزبیر۔ شک میں 2 قلعے تھے، حسن ابی، حسن نزار، اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حسن کموز، حسن وطی اور حسن سلالم۔ اچھا، ان کے علاوہ نا خیبر میں مزید قلعے اور گھڑیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے تو خیبر پہنچ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزا کے علاقے میں قلعوں کے یعنی نزا کے جو قلعے تھے ان کے مشرق میں نا تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حسن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ نزا کا جو علاقہ تھا اس میں 3 بڑے قلعے تھے، ایک نائم، ایک صعب بن معاذ اور ایک زبیر۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کے نزا کے علاقے کا پہلے محاصرہ کیا اور اس میں بھی جو قلعہ تھا نائم اس کا سب سے پہلے محاصرے سے کیا اور وہاں سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ نا ایک بہت ہی محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا، یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت بھی رکھتا تھا اور اسی میں نا ان کا شہ زور بہادر مرہب بھی تھا جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا، یعنی اتنا بہادر تھا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں نا تیر اندازی ہوئی، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک کی یہی آرزو باندھے اور آس لگائے ہوئے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ سنیے نا، وہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جب سب نے سنے تو سب کی خواہش دل میں یہی ہو رہی تھی کہ یہ جھنڈا ہمیں ملے نا۔
لیکن جب صبح ہوئی اور سب تمام صحابہ کرام جمع ہوئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے نا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہوا نا، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ اور جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا گیا نا، اچھا ایک یہاں بات یہ ہے کہ بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کے نا اس قلعے کی فتح میں نا متعدد کوششوں کی ناکامی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا گیا تھا نا۔ خیر بہرحال جب جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ واللہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہیں سمجھایا کہ پہلے جا کے اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام لے آئیں تو گڈ، اور اگر نہیں لاتے تو پھر تو ظاہر ہے مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج لے کے اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ یعنی مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرہب نے دعوت مبارزت دی۔ دعوت مبارزت میں نے بتایا تھا نا کہ یعنی کھل کے سامنے آ کے پیشکش کرنا کہ آؤ لڑائی کرے نا۔ تو اس کی کیفیت سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرہب اپنی تلوار لے کے ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا ہوا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش بہادر تجربے کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زنوں۔ یعنی یہ اشعار کی شعر و شاعری کرتے تھے نا بہت زیادہ، تو اشعار کی صورت میں اپنا یعنی جسے کہتے ہیں بہادری کا وہ سنا رہا ہے۔ پھر سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ آگے کہتے ہیں کہ اس کے مقابل میرے چچا عامر رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور انہوں نے فرمایا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرہب کی تلوار کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں جا چبھی اور عامر رضی اللہ عنہ نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھا کر کے ان کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کمی ان جیسا عرب روئے زمین پہ چلا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ۔ بہرحال حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد مرہب کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار کہے تھے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرہب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور مرہب میں نے کیا بتایا کہ ابھی کون تھا مرہب وہ تھا جو 1000 مرد کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ اچھا، مرہب کے بعد جو ہے نا اس کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے، چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن نائم کے پاس زوردار جنگ ہوئی اس قلعے کے پاس نا، جس میں کئی سربراہ آور یہودی مارے گئے اور پھر بقیہ جو یہود رہ گئے تھے ان میں سکت ہی نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے جب مایوس ہو گئے اور کئی دن یہ جنگ جاری رہی تھی نا، کئی دن تک یعنی یہ اس طریقے سے جاری رہا، اور اس میں یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے جب مایوس ہو چکے تو چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر نا قلعہ صوب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے پھر قلعہ نائم پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، مرہب کے قتل کے بارے میں نا ماخذ کے اندر کچھ اختلاف ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس دن وہ مارا گیا تھا اور کس دن یہ قلعہ فتح ہوا تھا نا۔ اوپر یہ جو بتایا گیا نا یہ صحیح بخاری کی روایت کے سیاق کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہوا کہ یعنی قلعہ نائم کے بعد جو ہے نا قلعہ صوب کیا ہے؟ وہ بھی نزا کے 3 قلعے تھے نا، نائم، صوب بن ماس اور زبیر، تو نائم فتح ہو گیا اس طریقے سے، تو اب صوب بن ماس کی طرف گئے نا۔ تو قلعہ نائم کے بعد قلعہ صوب جو تھا نا قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت خباب بن
منظر انصاری سنگ کی کمان میں نا اس قلعے پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے اس سلسلے میں کہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایک ایسے قلعے کی فتح سے سرفروز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہونا۔ تو یعنی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا کی تھی اس قلعے کے لیے خاص طور پہ، اور پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، پھر اسی روز نہ سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح بھی ہو گیا اور اللہ عز و جل نے قلعہ صوب بن ماس کی فتح عطا فرمائی۔ دیکھیں خیبر میں نہ کوئی ایسا قلعہ نہیں تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی ہو رہی ہو نا، تو یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے جو ہے نا سخت بھوک کا شکار تھے، کیونکہ کھلے میدان میں تھے نا ایک تو، اور یہ لوگ قلعوں میں بند، سارے ساز و سامان تھا ان کے پاس، کھانے پینے کی سب چیزیں تھیں، تو مسلمان سخت بھوک کا شکار تھے اور انہوں نے نا مسلمانوں میں سے نا بہت سے لوگوں نے نا گدھے ذبح کر دیے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے پھر منع کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نا ہانڈیاں جو آگ پر چڑھی ہوئی تھی جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئی تھی۔ تو مسلمانوں نے نا پھر اس قلعے میں نا اچھا اور بھی چیزیں پائی تھیں، صرف خوراک اور چربی کی زیادتی نہیں تھی اس قلعے میں، وہ کثرت سے ملی، بلکہ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیق اور دبابے بھی پائے تھے۔ دبابے کیا ہوتے ہیں نا، دبابہ جو نا لکڑی کا نا ایک محفوظ اور بند گاڑی نما ڈبہ بنایا جاتا ہے جس میں نا نیچے سے کئی آدمی گھس کر قلعے کی فصیل کو جا پہنچتے تھے اور دشمن کی زد سے محفوظ رہتے ہوئے فصیل میں شگاف کرتے تھے، تو یہی دبابہ کہلاتا تھا نا۔ اب جو ٹینک ہوتے ہیں نا ان کو دبابہ کہتے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے قلعہ نائم اور قلعہ صوب کی فتح کمپلیٹ ہوئی نا، تو یہ فتح ہو گیا قلعہ۔ اچھا اب قلعہ نائم اور قلعہ صوب کی فتح کے بعد یہود کہاں چلے گئے تھے؟ نزا کے قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے تھے، یعنی یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور یہ نزا کا تیسرا اور آخری قلعہ ہے نا۔ نزا کے یعنی 3 قلعوں میں سے ایک نائم فتح ہو گیا، صوب بن ماس فتح ہو گیا، اب قلعہ زبیر میں یہ لوگ چلے گئے نا۔ اچھا پہاڑ کی چوٹی پر یہ قلعہ واقع تھا اور راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گرد صرف محاصرہ قائم کیا تھا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کے کہا کہ اے ابو القاسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں نا، اور یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ کس نے خبر دی تھی انہیں؟ ایک یہودی نے خبر دی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے نا۔ اچھا اگر اس نے کہا کہ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے، اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی تھی جس میں کئی مسلمان مارے گئے تھے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے تھے، لیکن مسلمانوں کو نے قلعہ فتح کر لیا تھا، اور اس طریقے سے یعنی نزا کا ایریا کے علاقے کے تینوں قلعے نائم، صوب بن ماس اور زبیر تینوں فتح ہو گئے۔ اچھا اب قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود جو تھے نا حسن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ حسن ابی کہاں تھا؟ تیسرا جو حصہ تھا نا شک کا حصہ، اس میں 2 قلعے تھے نا، ایک حسن ابی اور ایک حسن نزار، تو یہ کہاں چلے گئے؟ شک کے حصے میں چلے گئے، وہاں قلعہ ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اب کی بار کیا ہوا کہ 2 شہزور جانباز یہودی یکے بعد دیگرے مبازرت دیتے ہوئے میدان میں اترے، دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل جو نا سرخ پٹی والے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رستانہ تھے، وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نا نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے، اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر نا کچھ دیر زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعے نزار میں پہنچ گئے، یعنی یہ شک کا دوسرا قلعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ قلعہ جو ہے نا یعنی اس طریقے سے جو قلعہ ابھی ہے نا وہ بھی انہوں نے خالی کر دیا۔ اب یہ سب کے سب قلعہ شک میں پہنچ گئے۔
قلعہ اس میں نزار میں پہنچ گئے، یعنی شک کا دوسرا جو قلعہ تھا۔ اچھا، یہ قلعہ نا علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا تھا، جبکہ جو پچھلے 4 قلعوں کا ذکر ہوا نا ان میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ 3 تو جو قلعے تھے وہ نزا کے علاقے میں تھے نا، اور ایک قلعہ جو شک کا تھا قلعہ ابھی، اس میں بھی نہیں تھی عورتیں اور بچے۔ کہاں رکھے ہوئے تھے انہوں نے؟ قلعہ نزار میں، جو یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیں 5واں قلعہ ہوا نا اب، یہ اس قلعے میں تھے۔ تو مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں بن پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ یعنی مسلمان تو ایک طرح سے کھلے میدان میں، وہ قلعے سے تیر برسا رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں۔ اچھا، جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے دشوار محسوس ہونے لگی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی، کیونکہ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے، اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نزا کا علاقہ اور شک کا علاقہ وہ فتح ہو گیا، یعنی نزا کے 3 قلعے فتح ہو گئے، شک کے 2 قلعے فتح ہو گئے۔ اس علاقے میں نا چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی نا یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منقطع یعنی قتیبہ کی طرف بھاگ نکلے۔ اب دیکھیں، میں نے شروع میں بتایا کہ ان کی آبادی 3 حصوں میں تھی نا، ایک نزا کا حصہ تھا، دوسرا قتیبہ کا، اور تیسرا شک کا علاقہ۔ تو نزا کے 3 قلعے کون کون سے تھے؟ حسن نائم، صعب بن معاذ، زبیر، یہ تینوں فتح کیے مسلمانوں نے۔ پھر شک کا جو علاقہ تھا اس میں 2 قلعے تھے، حسن ابی اور حسن نزار، ان دونوں کو فتح کر لیا۔ اب جو تیسرا علاقہ تھا قتیبہ، اس میں 3 قلعے تھے، اس میں بھی نا حسن کموز، حسن وتی اور حسن سلالم۔ اب یہ لوگ کیا ہو رہا ہے کہ اچھا، اب کیا ہے کہ نزا اور شک کا علاقہ فتح ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیبہ، وتی اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم جو نا بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نزا اور شک کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے نا، اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اچھا، اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے 3 قلعوں میں سے کسی قلعے پہ جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ کموز کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے ہی فتح کیا گیا تھا، اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقدی نے 2 ٹوک لفظوں میں صراحت کی کہ اس علاقے کے 3 قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قلعہ کموز جو تھا یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ قتیبہ کے 3 قلعوں میں سے جو حسن کموز، حسن وتی اور حسن سلالم 3 قلعے تھے، ان میں سے یہ ممکن ہے کہ قلعہ کموز جو تھا نا اس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی 2 قلعے نا کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب یہودیوں کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے بات چیت کی۔ اچھا، اب صلح کی بات چیت کس طرح کی تھی کہ پہلے ابن الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی، اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کے خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، سب چیزیں یعنی، اور صرف وہ کپڑا لے جائیں گے جو انسان کی پشت پر ہوگا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور پھر مصالحت ہو گئی تھی۔ اس مصالحت کے بعد 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ اس طرح دیکھیں خیبر کی فتح بہت آسانی کے ساتھ مکمل ہو گئی نا۔ اچھا، اس خیبر کی فتح میں نا
مسلمانوں کو 100 زریں، 400 تلواریں، 1000 نیزے، 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے تھے۔ اس موقع پر کنانہ بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی بھی کی تھی اور بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، ان دونوں کے خلاف جو مال چھپانے کی گواہی خود کنانہ کے اپنے چچا زاد بھائی نے دی تھی تو اس وجہ سے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا حی ابن مخطب جو تھا اس کی صاحبزادی صفیہ جو تھی وہ کنانہ کے نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں پھر داخل کر لیا گیا تھا۔ اس غزوہ میں یعنی غزوہ خیبر میں کل 93 یہودی مارے گئے تھے اور مسلمان شہداء کی تعداد 15، 16 یا 18 تھی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے خیبر کی فتح کمپلیٹ ہوئی اچھا، اب میں یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو خیبر کی فتح یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب جو مال غنیمت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جب جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا، اور کیونکہ معاہدہ بھی ہو گیا تھا ان کا، لیکن ہوا یہ کہ پھر یہود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بوتنے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے، یعنی ایک معاہدہ تو پہلے ہو گیا تھا، لیکن جب یہود نے یہ پیشکش کی کہ ہم اس کی زمین کی دیکھ بھال کریں گے تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کچھ شرائط کے اوپر انہیں یہ زمین واپس کی تھی، اور وہ شرائط میں نے آپ کو بھی بتائیں ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا صرف جو مجھے دیکھیں۔ اب خیبر کی تقسیم کس طرح کی گئی تھی کہ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا، اس طرح کل 3600 یعنی 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے نصف یعنی 3600 کا ہاف کتنا ہوا؟ 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا جو نصف تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اجتماعی ضروریات اور حوادث کے لیے الگ کر دیا تھا۔ اچھا، 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم کیوں کی گئی تھی اس کی ایک وجہ تھی، وہ اس لیے کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی ایک عطیہ تھا۔ اچھا، کیوں؟ اس کا تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، پھر آگے چلتے ہیں دیکھیے، خیبر کی فتح اور مال غنیمت کا حصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے۔ یہ ہم نے پچھلے جب حدیبیہ کا واقعہ پڑھا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت ان لوگوں نے عمرہ کرنے کی نیت سے جانا تھا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، مکہ، اور مکہ میں قریش رہتے تھے، وہ سب سے بڑے دشمن تھے، اور مسلمانوں نے اس وقت وہاں پہ بیت رضوان بھی کی تھی تو وہ کیا تھی بیت رضوان، یعنی اپنی جان حاضر کر دی تھی کہ ہم کیونکہ کوئی سامان تو نہیں لے کے گئے تھے، جنگ کے ارادے سے تو نہیں گئے تھے تو یہ میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہی کیونکہ یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس میں تفسیر میں سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو یہ اسی میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بس ذرا سا ادھر کیونکہ جب تفسیر پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اب تفسیر اور سیرت ساتھ ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ دونوں چیزیں بہت کلیئر ہو رہی ہیں اب الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح
آیت نمبر 15 میں پیشگی خبردار کر دیا تھا، یعنی فتح خیبر سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اطراف مدینہ کے یہ موقع پرست لوگ ان فتوحات کو حاصل ہوتے دیکھ کر ان میں حصہ بٹا لینے کے لیے آ کھڑے ہوں گے، مگر تم انہیں صاف جواب دے دینا کہ ان میں حصہ لینے کا موقع تمہیں ہرگز نہ دیا جائے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو خطرات کے مقابلے میں سرفروشی کے لیے آگے بڑھے تھے، یعنی جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیت الرضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو حصے بٹے تو یہ اس طریقے سے ہوئے کہ اہل حدیبیہ کی تعداد کیونکہ 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے، چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، تو اس خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا، تو 200 شہ سواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 حصے ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے تھے۔ اچھا، اب یہ خیبر جو جس وقت فتح کیا گیا نا، اس وقت کھجور اور غلے سے بھرا پڑا تھا، یعنی خیبر میں کیونکہ خیبر بتایا تھا نا پچھلے لاسٹ لیکچر میں کہ خیبر کی سرزمین جو ہے نا مطلب کاشتکاری کے لحاظ سے بھی بڑی وہاں پہ زبردست اگتی تھی، یعنی کھجور اور غلہ جو ہے نا وہاں بہت زیادہ تھا۔ تو خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ تھوڑا سا صحیح بخاری میں نا مروی ابن عمر رضی کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے نا یعنی خیبر فتح کر کے، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ مہاجرین نے نا انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، یعنی ظاہر مہاجرین وہاں آئے تھے انصار کے پاس تو انہوں نے اپنا ڈسٹریبیوٹ کیا تھا نا سارا کچھ، تو کھجور کے وہ درخت جو ان کے پاس موجود تھے انہوں نے سارے واپس کر دیے کیونکہ انہیں اب خیبر سے حصہ مل چکا تھا، یعنی خیبر میں مال اور کھجور کے درخت اب ان کے ہو چکے تھے نا۔ تو یہ خیبر کے بارے میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اسی غزوے میں نا ایک 2-3 کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں تو وہ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اسی غزوے میں نا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ عشری مسلمان کون، یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقا بھی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے، یمن سے روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا گیا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ اچھا، اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے نا تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں چوم کر فرمایا تھا کہ واللہ میں نہیں جانتا مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے نا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہی ہیں جنہوں نے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی وکالت بھی کی تھی نا۔ لیکن یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا، وہ کب گئے تھے حضرت عمرو بن امیہ زمری؟ یہ ہم نے جب خطوط بھیجے تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو جو خط بھیجا تھا وہ کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ذریعے بھیجا تھا نا۔ تو میں نے اس لیکچر میں بتایا تھا کہ وہاں پہ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دینا، تو ان سے کہلوایا تھا نا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے کیا کیا تھا، 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا تھا۔ یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھے، بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے نا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کتنے عرصے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ملاقات ہوئی، ان کے چچا زاد بھائی تھے، کب ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور پھر جبکہ یہ مدینہ میں فتح خیبر کا واقعہ ہوا ہے اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان کی ملاقات ہوئی، کتنے عرصے بعد ملے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب یہ ایک واقعہ ہو گیا. ایک اور واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا نا کہ صفیہ جو تھیں وہ ان کے شوہر جو کنانہ بن ابو الحقیق تھے نا وہ اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا، تو صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی تھی، اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، یعنی ازواج مطہرات میں سے، اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا تھا. مدینہ واپسی میں 100 بہا پہنچ کے وہ حلال ہو گئی. اس کے بعد سلیم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کر لیا اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی کھجور، گھی اور ستو سان لے کر ولیمہ کھلایا. راستے میں 3 روز شبائے عروسی کے طور پہ ان کے پاس قیام فرمایا. اچھا، یہ سارا میں پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شادی ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ کہاں سے کلچر آیا ہوا ہے. یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، شادی کتنی آرام سے ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں مایوں ہوگا، مہندی ہوگی اور شادی کی تقریبات، پھر ڈریسز اتنے بھاری بھاری، پھر اتنا زیادہ جو ہے نا فنکشن ارینج کرنا، اتنا سب کچھ کہیں بھی نہیں ہے. تو کتنی آسان زندگی ہے، اسلام نے کتنی آسانیاں پیدا کی، اور پتہ نہیں کہاں سے الٹے سیدھے کلچر اپنا لیے گئے اور مشکل اپنے لیے بنا دیا. مسلمانوں کی شادی کا، نکاح کا بندھن اتنا مشکل بنا دیا ہے، تو غلط طریقے پہ جا رہے ہیں. لڑکا لڑکی ظاہر ہے اتنی بڑی ایج ہو جاتی ہے، لڑکوں والوں کے لیے بھی اب تو مسئلہ بنا ہوا ہے، لڑکی والوں کے لیے بھی مسئلہ ہے. جہاں جہیز کا مسئلہ ہے وہاں لڑکے والوں کے لیے بھی مسئلہ ہے. وہ بھی پورا ویل اسٹیبلش چاہتے ہیں کہ لڑکا ملے، لڑکی والے چاہتے ہیں کہ پورا لڑکے کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے. اس کو کماتے کماتے بیچارہ 30-40 سال کا ہو جائے اور اس کے پاس جب تک سب کچھ نہ ہو اور بہت ہی شان و شوکت سے وہ شادی نہ کر سکے تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے. لڑکیاں ویسے لڑکی والے پریشان ہیں کہ جہیز بھی دینا ہے، پھر فنکشنز بھی کرنے. کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اسلام میں ہمارے لیے موجود ہے. مسلمان ہوتے ہوئے پتہ نہیں کس راستے پہ چل رہے ہیں ہم لوگ جو ہے نا. خیر بہرحال یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب یہ سارا شادی ہو گئی تو ولیمہ کھلا دیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پہ یعنی حضرت صفیہ علیہ السلام کے چہرے پر نا ہرا نشان دیکھا تھا. دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے. واللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا یہ بادشاہ جو مدینہ میں تم اس کے آرزو کر رہی ہو. تو وہ اس کا نشان تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ نا. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا. اب آگے ہے کہ جب یہ یعنی حالات پرسکون ہو گئے، خیبر سے واپسی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، خوف جاتا رہا، تو یہود ہیں وہ اپنی خباثت پہ دوبارہ پلٹ آئے. جبکہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں یہود کی جو نا حرکتیں کہ یعنی اسلام میں ہم نے سیرت کا شروع سے کتنا عرصے سے ماشاءاللہ سے مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہود کی حرکتیں دیکھ لیں ساری کس قسم کی ہیں. یہود کی خباثت نہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے وہ، ہم ہر دفعہ. تو اب جب حالات سارے سکون سے آگے، خوف جاتا رہا، تو اب یہود اپنی خباثت پہ پھر پلٹ آئے اور انہوں نے اب کی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. چنانچہ اپنے اکابرین میں سے ایک شخص یعنی سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری ہدیہ کی. سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنے ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا. اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ یعنی یہ جو بازو کا عضو ہوتا ہے نا، یہ شوق سے کھاتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا. پھر اسے لے کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا. پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا نا، تو اس نے اقرار بھی کر لیا. اس نے کہا کہ آپ سے نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی. اس پر آپ سے نے اسے معاف کر دیا تھا. لیکن
اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی، صرف ایک لقمے سے، نا کس قدر زہر ملایا ہوا تھا. تو آپ نے پہلے تو معاف کر دیا تھا، اپنی وجہ سے اس کو نہیں قتل کیا تھا، لیکن جب حضرت بشر اسٹائن کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر اسے قتل کیا گیا تھا نا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ خیبر کا واقعہ پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، لیکن یہودی صرف خیبر میں ہی آباد نہیں تھے بلکہ خیبر کے علاوہ تیمہ کا ایریا، فدق، وادی القریٰ اور شمالی حجاز میں بھی نا کچھ یہودیوں کی بستیاں تھیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو بھی ان کے بارے میں بھی سوچا. تو اب میں ان کا بتاتی ہوں کہ تیمہ، فدق، وادی القریٰ اور شمالی حجاز میں جو یہودیوں کی بستیاں تھیں ان کا کیا ہے نا. دیکھیں فدق کا جو ایریا ہے نا، یہ فدق ہے، فدق نہیں ہے، سوری، فدق کا جو ایریا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نے خیبر پہنچ کے نا مہیسہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کی یہود کے پاس بھیج دیا. لیکن اہل فدق نے سلام قبول کرنے میں دیر کی، مگر جب خیبر کی فتح کا حال سنا نا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پہ مسالت کی پیشکش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی. اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ یہاں کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے گئے تھے نا، یعنی مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا. اچھا، فدق کا جو موجودہ نام ہے نا حائط ہے نا، اور فدق جو نا خیبر کے مشرق میں نا 2 دن کے فاصلے پہ ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے. یہ جو حائل کا علاقہ ہے نا یہ بہت ہی ایک پرسکون، ٹھنڈا اور خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ علاقہ جو نا تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر ہے مدینہ منورہ سے. اس علاقے میں خود ہم لوگوں نے کچھ سال گزار کے آئے ہیں وہاں پہ، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تقریباً 450 کلومیٹر 4.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی یہاں حائل سے، یعنی مدینہ کی نا. تو الحمدللہ اس علاقہ کا یہ بہت خوبصورت، پرسکون، ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یہاں سے اس لیے ہمیں جانا مدینہ بہت آسانی رہتی تھی، یعنی ہم نائٹ میں نکلتے تھے اور وہاں پہنچ جاتے تھے 4.5 گھنٹے میں. تو الحمدللہ مدینے کا کافی سفر اس طریقے سے آسان ہو جاتا تھا. اچھا خیر، فدق کا ایریا فتح کیا ہو گیا اس طریقے سے. اب وادی القریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القریٰ تشریف لے گئے. وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی، ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی. یعنی یہود کے ساتھ کیا ہوا کہ عرب کی جماعت نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور جب مسلمان وہاں اترے وادی القریٰ میں نا تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا. وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے. یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک غلام مارا گیا تھا نا، اس کا قصہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب وہ غلام یہاں مارا گیا نا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے جنت مبارک ہو. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا نا تو ایک آدمی 1 تسمہ یا 2 تسمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 تسمہ یا 2 تسمہ آگ کا ہے نا. یہ ایک واقعہ تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام رضوان کی ترتیب اور صف بندی کی. پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضوان کے حوالے کیا. ایک پرچم خباب بن منظر رضوان کو دیا اور تیسرا پرچم نا عبادہ بن بشر رضوان عنہ کو دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے قبول نہیں کیا، یعنی کہا کہ اسلام کی پہلے دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اتر آیا. ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے، اس کا کام تمام کر دیا. پھر دوسرا آدمی نکلا، اس نے جو نا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی پھر قتل کر دیا. اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا. اس طرح رفتہ رفتہ نا ان کے 11 آدمی مارے گئے. جب بھی ایک آدمی مارا جاتا تھا نا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. اس دن جب نماز کا وقت ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے، پھر پلٹ کر یہود کے مقابل چلے جاتے اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے. اس طرح لڑتے لڑتے نا شام ہو گئی. اچھا، دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، لیکن ہوا یہ کہ ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی خود ہتھیار ڈال دیے ان لوگوں نے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال غنیمت میں
مسلمانوں کو حصہ دیا۔ صحابہ اکرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا کون کون سے علاقے فتح ہو گئے، یعنی تیمہ ہو گیا، وادی القریٰ، فدق ہو گیا، وادی القریٰ ہو گیا نا۔ اب ہم پڑھتے ہیں تیمہ۔ اب تیمہ کے جو یہودی تھے نا، ان کو جب خیبر، فدق اور وادی القریٰ کے باشندوں کے سپر اندوز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محض آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کے صلح کی پیشکش کر لی۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور یہ یہود اپنے اموال کے اندر مقیم رہے، یعنی ان سے تو مال بھی نہیں لیا گیا، ان کے اموال بھی انہیں واپس کر دیے گئے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوشہ بھی تحریر فرمایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ یہ میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو، 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے صرف نا۔ اچھا، یہ نوشہ یہ ہے کہ یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے۔ ان کے لیے ذمہ ہے، ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی تھی نا۔ اچھا، اب یہاں یعنی یہ سارے یہودیوں کی بستیوں سے ہو گئے، تو اب یہاں نا واپسی کے سفر کے دوران 2 اہم باتیں ہوئی تھیں۔ اب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مدینہ یعنی اب واپس آ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو واپسی کے دوران نا ہوا ایک واقعہ یہ کہ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے نفسوں کے ساتھ سہولت برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارے بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غور کرنے والی باتیں ہیں یہ ساری جو نا۔ نیز دوسرا واقعہ کیا ہوا تھا؟ اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رات میں نا راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی بہت لمبا سفر طے کیا اور رات کے آخر رات میں راستے میں نا کسی جگہ پڑاؤ ڈالا۔ سبھی سفر سے تھکے ہوئے تھے تو سب جا کے سو گئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ انہیں تاکید کی کہ رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جاگتے رہے کافی دیر تک، تو پھر ان کی بھی آنکھ لگ گئی، ظاہر ہے وہ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، اس سارے رات کا سفر تو وہ بھی کر کے آ رہے تھے، تو اور وہ سوئے بھی اس طریقے سے کہ اپنی سواری پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور پورب کی طرف منہ کر کے نا کہ سو گئے نا۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا نا، یعنی یہاں پر اس وقت لوگوں کی پر جب دھوپ آ گئی نا، اس کے بعد سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یعنی فجر کا ٹائم ختم ہو گیا، دھوپ آ گئی، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے۔ پھر انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیدار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے نا، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ یعنی اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ نماز کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، دھوپ آ گئی تھی، ہمارے پیارے نبی نے اس جگہ نماز نہیں پڑھوائی، پھر آگے نکل گئے اور آگے نکل کے جا کے فجر کی نماز پڑھائی، یعنی تو قضا نماز ہوئی نا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نا کسی اور موقع پر پیش آیا تھا، یعنی کسی اور سفر میں پیش آیا تھا، لیکن یہ واقعہ پیش آیا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی قضا نماز پڑھائی گئی ہے فجر کی۔ پھر ایک اور چیز اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ میں نے دونوں واقعے کلیئر کر دیا آپ کو۔ اب ہے کہ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پہ اگر غور کرنے سے کریں نا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی تھی یا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اچھا، اسی دوران میں نا ایک سریہ بھی پیش آیا تھا۔ سریہ اور غزوہ میں فرق پتا ہوگا نا آپ کو کہ غزوات جو ہوتے ہیں جن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے جاتے ہیں، اور سریہ وہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کو بھیجتے ہیں، یعنی خود نہیں تشریف لے کے گئے۔ تو سریہ ابان بن سعید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپاہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے نا کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینے کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبیر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ دری حالانکہ مدینے کے گرد درپیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں نا،
اسی لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے نا، انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رستانی کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید رستانی نے اپنا فرض ادا کر کے واپس پلٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سریہ نا سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا، اور حافظ بن ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریہ کا حال کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ تو یہ سارا یعنی میں نے غزوہ خیبر کمپلیٹ کیا، یہودیوں کے مختلف بستیوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہ سارا کور کیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک ہے غزوہ ذات الرقاع، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں نا میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ عام اہل مغازی نے نا اس غزوے کا تذکرہ نا 4 ہجری میں کیا ہے نا، غزوہ ہے یہ، ہمارے پیارے نبی خود تشریف لے کے گئے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع جو نا 7 ہجری بتایا ہے۔ چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کے سیدھے خدمت نبی میں خیبر پہنچے تھے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، یہ ہم نے بھی پڑھا ہے نا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حبش سے اس وقت خدمت نبی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی پیش آیا تھا۔ اچھا، یہ غزوہ کیوں پیش آیا تھا، یہ غزوہ کیا تھا، اب تھوڑا سا میں اس غزوے کو بتاتی ہوں آپ کو۔ دیکھیں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے اور غزوہ احزاب کے تینوں بازوں میں سے 2 مضبوط بازوں کو توڑ کر فارغ ہو گئے۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، 3 مضبوط بازو کون سے تھے غزوہ خندق؟ اگر آپ کو یاد ہو تو قریش، یہود اور جو بدو تھے جن کے قبائل جو تھے، انہوں نے مل کے جو نا غزوہ احزاب میں حصہ لیا تھا نا۔ تو اب قریش سے صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا قریش سے، یہود سے مقابلہ کر کے وہ بھی سیٹ ہو گیا معاملہ، تو اب کون سا؟ بدو رہ گئے نا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے 3 بازوں میں سے 2 مضبوط بازوں کو توڑ کر اب فارغ ہو گئے۔ تو سنا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بنو انمار اور صلبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ چونکہ یہ بدو تو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہیں تھے نا، اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کی شر و فساد کی آگ مکمل طور پہ بجھا دینا سخت دشوار تھا۔ لہٰذا ان کے حق میں صرف خوفزدہ کرنے والی تادیبی کاروائیوں سے ہی مفید ہو سکتی تھی۔ تو ان کے اجتماع کی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی نا کہ یہ سب جمع ہو رہے ہیں، تو مدینہ کا انضام نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام کی میت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پہ مقام نخل پہنچ کے بنو غطفان کی ایک جمعیہ سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن وہاں پہ سامنا ہوا تھا ان سے نا، اور وہاں پہ نماز پڑھائی، کون سی؟ حالت خوف والی۔ وہ کس طرح پڑھائی تھی کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ پیچھے چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، یعنی یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور قوم کی کتنی ہوئی؟ 2 رکعتیں۔ اچھا، صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، ہم 6 آدمی پر ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے تھے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چھیتڑے لپیٹتے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع من چھیتڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چھیتڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں۔ اس غزوے میں نا ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا، اب میں نے بتایا اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ہے نا یہ جنگ کے بغیر ہی ہو گیا تھا۔ اس غزوے میں نا ایک زبردست واقعہ پیش آیا تھا جو کچھ دلچسپ واقعہ ہے، جسے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ صحیح بخاری میں نا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے
تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے، یعنی جہاں جس کو جگہ ملی وہ ادھر چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں بس نیند آئی تھی، یعنی ظاہر راستہ کوئی وہ گاڑیوں سے اور جو ہے نا سفر تو نہیں ہو رہا تھا نا، یہ پیدل چل رہے تھے کہہ رہے نا، اور اتنے کم سواریاں تھیں ان کے پاس کہ پیدل چل چل کے پاؤں زخمی ہوئے تھے، تھکے ہوئے سو گئے ہوں گے، تو نیند آئی۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے اترے تھے اور وہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلوار لٹکا کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور یہ لوگ بھی تقریباً ذرا سی نیند آئی۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں نا ایک مشرک نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونپ لی اور بولا مجھ سے ڈرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا تب مجھے تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اللہ۔ اچھا، ابو عوانہ رستائن کی روایت میں ہے، اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا نا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، پھر وہ تلوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجیے، اب فوراً ہی اس پر کہنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی تھی اور اس نے اپنی قوم میں جا کے کہا تھا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس نے اسلام کی دعوت دی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن عہد کیا کہ لڑائی نہیں کرے گا اور لڑائی کرنے والوں کا پھر کیا کہا اس نے کہ ساتھ بھی نہیں دے گا نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اچھا، اب ہم اس غزوے کے بعد جو ہے نا اگر ہم پیش آنے والے کچھ سرائے ہیں ان کی تفصیلات پہ نظر ڈالیں نا تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کی جو یہ قبائل تھے نا نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی ضرورت نہیں کی تھی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے تھے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ ان عرب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں نا مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت میں حصہ بھی دیا جاتا تھا۔ پھر فتح مکہ سے نا واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے جو اعمال تھے نا وہ بھیجے جاتے تھے اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے تھے نا۔ یعنی اب ہم اس پورے کا جائزہ لیں تو اس حکمت عملی سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان تمام حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینے پہ حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے نا پورے علاقے میں نا امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا، بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام کے اب کیا ہوا تھا قابو میں آ گئے، مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے نا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آج اس کو روکتی ہوں اور اس کو ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کمپلیٹ کریں گے، اب تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے۔ دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
عليه وسلم. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you, truly you are our teacher. Muallim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Ya Rasuli, Ya Muhammad, Ya Bashir, Ya Muhammad, Ya Nabi, Ya Muhammad, عشق قلبي يا محمد، نور عيني يا محمد. He taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا